پلوشہ عباسی کی پی ٹی آئی نے بنیادی رکنیت معطل کر دی، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ یہ جسٹس فیض عیسیٰ کمیشن کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے آڈیو لیکس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ آنٹی نے عمران خان کی واٹ لگا دی۔ ایک ٹاک شو میں انہوں نے بہت کچھ عمران خان کے متعلق بتا دیا۔ عمران خان اور آرمی چیف میں اختلافات کس وجہ سے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی، یہ پلوشہ عباسی ہیں، یہ پی ٹی آئی کی کارکن تھیں، اور یہ ایک ہیں پنجاب کی صدر ہیں، ان کا نام ہے شوزف کمل۔ یہ ایم این اے بھی تھے مخصوص نشستوں سے۔ تو انہوں نے جس دن 9 مئی کو ہنگامے ہو رہے تھے، عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو شوزف کمل نے ایک واٹس ایپ گروپ میں، پلوشہ عباسی بھی شامل تھی، تو واٹس ایپ گروپ میں اس نے کہا پہنچو پہنچو، اور آگے 7 مرتبہ اس نے لکھا جے ایچ کیو جے ایچ کیو جے ایچ کیو۔ تو پلوشہ عباسی نے اس کی مذمت کی، اور مذمت کرنے کے بعد ان کو شوزف کمل نے پارٹی سے نکال دیا۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی ایسے ہے کہ شوزف کمل مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی کی ممبر قومی اسمبلی بنی، پھر پنجاب کی صدر بنی۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے جس دن 9 مئی کو بلوائی یا دہشت گرد آپ کہہ رہے ہیں یا ہنگامہ کرنے والے جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر رہے تھے، تو وہ چونکہ لیڈیز ونگ کی صدر تھیں، تو انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں، جو کہ پلوشہ کے پاس بھی آ رہا تھا، اس نے ٹویٹ پہ فوٹو کاپی بھی لگائی ہے، تو اس میں اس نے کہا کہ شوزف کمل نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو پہنچو، تو اس بات پہ مجھے اچھا نہیں لگا ہے، اور میں نے مذمت کی ہے۔ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہے، میں نے اس کی مذمت کی ہے۔ مذمت کی وجہ سے مجھے شوزف کمل نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے ختم کر دی ہے اور پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ لوگ خود پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ واحد پلوشہ عباسی ہیں کہ جن کو پی ٹی آئی خود نکال رہی ہے۔ تو دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ یہ حکومت نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا آڈیو لیکس کے متعلق، اور اس کمیشن میں جسٹس فیض عیسیٰ، نعیم اختر افغان اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق، 3 رکنی بینچ تھا یہ، اور انہوں نے کمیشن نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے۔ تو 22 تاریخ کو، یعنی کہ کل کے دن، اس کی سماعت شروع ہوئی، اور سماعت کے بعد پھر قاضی فیض عیسیٰ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے حکومت کو کہا کہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ 24 تاریخ تک مجھے پہنچا دی جائیں، جبکہ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں مظاہر علی نقوی جو کہ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے متعلق نہیں کروں گا کارروائی، کیونکہ اس کے لیے جوڈیشنل کمیشن میں آلریڈی اپیل دائر ہو چکی ہے ان کے خلاف، تو ان کے خلاف جو ایکشن ہے وہ جوڈیشنل کمیشن ہی کرے گا۔ جبکہ باقیوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کی ساس مہجبی اور عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافعہ کے درمیان جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس آڈیو کی انہوں نے کہا ہے میں پہلے فرانزک کراؤں گا، فرانزک کروانے کے بعد پھر میں کیا کروں گا کہ میں ان کو بلاؤں گا، اور بلا کر میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا یہ آپ کی آواز ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ثاقب نثار اور ان کے بیٹے کی بھی ایک آڈیو لیک ہے، اس کی بھی میں تفتیش کروں گا، اور اس کے بعد میں ان کو بھی بلاؤں گا، اور بلانے کے بعد میں پہلے تو فرانزک کراؤں گا، فرانزک کرانے کے بعد میں یہ کروں گا کہ ان سے بلا کر پوچھوں گا کہ کیا یہ آپ کی، اس کو جب کنفرم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں حکومت کو رپورٹ پیش کر دوں گا۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، میں نے صرف حکومت کو رپورٹ پیش کرنی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فائنڈنگ، تو میں نے فائنڈنگ دینی ہے۔ تو اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ ایک آنٹی ہیں، وہ ٹاک شو میں بیٹھی تھیں، تو انہوں نے عمران خان پر بہت سے الزامات لگائے، بلکہ ان کی گفتگو ایسے گفتگو تھی کہ سن کر ہم حیران ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ سب سے پہلی بات کہ میں نوائے وقت میں بطور صحافی کام کرتی تھی، میں عمران خان کے پاس ان کا انٹرویو کرنے گئی، جب انٹرویو کرنے گئی تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ زرداری صاحب کو کیوں نہیں
چور کہتے، آپ ان کو ڈاکو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ زور آپ کا نواز شریف پر ہے کہ نواز شریف چور ہے۔ تو وہ آنٹی کہتی ہیں کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ دیکھو بھائی، مجھے سیاست نہیں آتی ہے، مجھے جو فیڈ کیا گیا ہے، جنہوں نے مجھے فیڈ کیا ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی پنجاب میں اکثریت ہے، اور جب ان کی اکثریت کو ختم کرنا ہے تو آپ ایک بیانیہ بنائیں، اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ آپ نواز شریف کو چور ثابت کریں، چور چور کی گردان کریں، تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور پنجاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ ویسے بھی انہوں نے کہا کہ زرداری تو صرف سندھ تک محدود ہے، جبکہ نواز شریف کی مقبولیت پنجاب کے علاوہ بھی ہے، تو اس لیے میں نواز شریف کو ہی چور کہتا ہوں، اور یہ مجھے پیچھے سے فیڈ کیا گیا ہے۔ پھر آنٹی نے بتایا کہ آج کل جو لڑکیاں اور لڑکے عمران خان کے غم میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ کیا حقیقت ہے؟ اس آنٹی نے بتایا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں عمران خان ایک خوبصورت جوان تھے، کرکٹر تھے، تو وہ لڑکیاں جو کہ 15-20 سال کی تھیں یا 25 سال کی تھیں، وہ لڑکیاں عمران خان کو بہت پسند کرتی تھیں۔ اب یہ ہے کہ 2023 تک یا 2022 تک یا 2018 تک ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بچے ہو گئے ہیں۔ چونکہ ماں عمران خان کو پسند کرتی تھی تو اب ان کی اولاد بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے یوتھیے ہیں جو کہ انہی آنٹیوں کے بیٹے ہیں، اب وہ آنٹیاں بن گئی ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر بن گئے ہیں۔ تو اب آنٹی نے بہت سی باتیں اور بھی بتائی ہیں، لیکن اب اجازت نہیں دیتے، یہاں پر ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ، تو میں اس پر بس بریک لگا لیتا ہوں۔ تو ایک خبر اور ہے، عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے؟ یہ ڈیلی ٹیلی گراف ایک اخبار ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی، جب آرمی چیف DGISI تھے، اور انہوں نے عمران خان کو ایک فائل دکھائی جس میں بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت تھے، تو اس پر عمران خان نے، جو DGISI تھے اور موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے ان کو ٹھیک 8 مہینے بعد ہی چھٹی کروا دی۔ اب یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات جنرل باجوہ نے بتائی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک اور رائے بھی ہے، اور وہ رائے کیا ہے کہ ایران کا دورہ تھا، اور یہ جون کا مہینہ تھا، تو ایران کے دورے پر عمران خان اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایران کے دوسرے جو ایران کے سربراہان مملکت تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جذباتی ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سرزمین سے آپ پر اٹیک ہوتے ہیں ایران پر، تو میں ان کو روکوں گا۔ تو DGISI جو کہ موجودہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک پرچی لکھی، اور پرچی لکھ کر انہوں نے اپنے PA کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو دے کے ہیں۔ تو عمران خان چونکہ اس ٹائم تقریر کر رہے تھے، تو پرچی ان کے سامنے کی گئی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ایسی باتیں نہ کریں، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کے ماتھے پر شکن آ گئی، اور وہ غصے میں لال ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پرچی سائڈ پر رکھ دی۔ مزید بات چیت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات وہاں سے ہوئے تھے، اور یہ جب ایران سے واپس آئے تو انہوں نے DGISI کو، جن کی مدت صرف 8 ماہ ہوئی تھی ISI میں سربراہی لیے، ان کو ہٹا دیا گیا جنرل باجوہ کو کہہ کر۔ تو اب مختلف رائے ہیں، ایک رائے ہے جنرل باجوہ کی، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے جو خلاف شکایات تھیں وہ فائل دکھائی گئی تو ان کو ہٹایا گیا۔ ایک معلومات یہ ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایران کے دورے کے درمیان یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اب کیا سچ ہے؟ تو یہ سچ جو ہے صرف اور صرف عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، یا عمران خان کے علاوہ جنرل عاصم منیر ہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔